تیغی کرن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس نئے سبق میں تعمیر ادب حصہ سوم یعنی تیسرے حصہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج سے ہم تعمیر ادب تیسرا حصہ پڑھیں گے اور اپنی اردو کو اور بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو بھی کتاب ہمارے سامنے آئے ہم اسے آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں اور اردو کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ تعمیر ادب حصہ سوم میں ہم کیا کیا پڑھیں گے اس کی یہ فہرست ہے، لسٹ ہے۔ آج ہم سبق شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم دعا پڑھیں گے اور دعا کے بعد ایک چیپٹر پڑھیں گے رب العالمین جل جلالہ۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی البغدادی اجمعین۔ دعا۔ درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب۔ درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب۔ میری آنکھوں میں نور دے ایسا، تو ہی آئے مجھے نظر یا رب۔ رہے کلمہ زبان پر جاری، جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب۔ قبر میں اور جاں کنی کے وقت، جاں کنی مطلب موت کے وقت، قبر میں اور جاں کنی کے وقت، رکھنا رحمت کی تو نظر یا رب۔ ذرے ذرے سے آشکارا ہے، تو کسی جا نہیں مگر یا رب۔ تیرا جلوہ کہاں نہیں موجود، سب کے دل میں ہے تیرا گھر یا رب۔ تیرا جلوہ کہاں نہیں موجود، سب کے دل میں ہے تیرا گھر یا رب۔ تیرے پیارے رسول پاک جنہیں تو نے بلوایا عرش پر یا رب، ان کا اور ان کی آل کا صدقہ، آل مطلب اولاد، ان کا اور ان کی آل کا صدقہ، خاتمہ تو بخیر کر یا رب۔ یہ دعا یاد کر لیں گے اور اسے پڑھتے رہیں گے، اچھی چیز ہے۔ اب آگے اس کتاب کا پہلا چیپٹر شروع ہوتا ہے، رب العالمین جل جلالہ۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، جانور، انسان، سب کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ عالم کی ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ سارے عالم کا تنہا مالک صرف وہی ہے، اسی لیے اس کو رب العالمین کہتے ہیں، کیونکہ رب کے معنی مالک اور العالمین کے معنی سارے جہان، تو رب العالمین کے معنی ہوئے سارے جہانوں کا مالک۔ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالی کے بنانے سے ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، اس کی ہستی کے لیے ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، کڑی اور دھیمی آواز کو یکساں سنتا ہے، یہ یکساں ہے، یہ یا پہلے ہے، یکساں سنتا ہے، اجالا اندھیرا اس کے لیے ایک طرح ہے، وہ ہر کھلی اور چھپی چیز دیکھتا ہے، یہ چھپی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، چھپی نہیں ہے، چھپی ہے، وہ ہر کھلی اور چھپی چیز دیکھتا ہے، ہم لوگ آواز کو دیکھ نہیں سکتے لیکن آوازوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کی ہر بات نرالی ہے، اس کی ہر شان انوکھی ہے، عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، یعنی عبادت صرف اسی کی جائے گی، چاند، سورج، دریا، پیڑ، پتھر، انسان، حیوان، دیو، شیطان وغیرہ کوئی بھی چیز عبادت کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی، وہ اچھے کام سے خوش ہوتا ہے اور برے کام سے ناراض رہتا ہے، اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے، آخری پیغمبر ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و آسمان سارے جہان کے پیغمبر ہیں، حضور نے صرف اللہ تعالی کی عبادت کی ہے، ہم بھی صرف اللہ تعالی ہی کی عبادت کریں گے، حضور نے صرف اللہ تعالی کو سجدہ کیا ہے، ہم بھی صرف اللہ تعالی ہی کو سجدہ کریں گے، ہم چاند، سورج، پیڑ، ندی، بت، پتھر، جانور، تصویر، قبر، استاد، پیر وغیرہ کسی کو ہرگز سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نے اللہ تعالی کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، ہمارے سرکار نے سارے جہان کا اکیلا خدا صرف اللہ تعالی کو مانا ہے، ہم بھی سارے عالم کا اکیلا خدا صرف اللہ تعالی ہی کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ مانتے رہیں گے۔ آج کے سبق میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تعلق سے آپ نے باتیں جانی کہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ ہے، عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، وہی ذات ہے جو موت دیتی ہے، وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، ہر بات جانتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے۔
لہذا یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ کر کے آج کا سبق پڑھنا چاہیے اور یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سبق کے بعد یہ کچھ الفاظ ہیں جس کے معنی آپ سمجھ کر کے اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ کہیں بھی آپ پڑھیں تو یہ باتیں سمجھ میں آ سکیں۔ پھر اس کے بعد آج کے سبق کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، یہ سوالات پڑھ کر کے آپ اپنے سبق میں اس کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔